الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا قديرا عليما خبيرا بصيرا الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة بتوحيد بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسول الله نحمدك اللهم ربنا ومولانا ومالكنا وخالقنا ورازقنا باسطنا شاهدنا حينا قيومنا جبارنا قهارنا رزاقنا فتاحنا علينا متيننا واجدنا ماجدنا واحدنا جل الله تبارك وتعالى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن للموت سكرات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو كان في الدنيا تدوم لواحد لو كان في الدنيا تدوم لواحد لكان محمد فيها مخلدا. الموت قدح كل نفس شاربوها الموت قدح كل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلوها. عزیزان محترم بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ لم یزل کے اندر دعا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے بیان کروں، ذکر کروں، اللہ کے قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق بیان کروں. اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، پچھلے جمعۃ المبارک کے بیان کے اندر وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان تھا. آخر کے اندر جا کر خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، ان کی وضاحت نہیں کی تھی. آج کے اس خطبہ کے اندر انہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کی وضاحت ہم اپنے اس جمعہ خطبہ کے اندر کریں گے. یعنی کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کو آج اپنی محفل کی رونق بنائیں گے انشاءاللہ. دوستو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آخری آیت ہے قرآن کریم کی جو نازل ہوئی ہے. میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ صورتوں کے اعتبار سے سب سے آخری صورت کون سی ہے؟ صورت نصر. بھول گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، سب سے آخری صورت جو نازل ہوئی ہے نا، وہ سورہ نصر نازل ہوئی ہے. اس کے بعد کوئی صورت نازل نہیں ہوئی. آیت الیوم اکملت لکم دینکم آخری آیت نازل ہوئی. یہ آیت جب نازل ہوئی، اس آیت میں واضح الفاظ ہیں کہ دین مکمل ہو گیا. اس کے بعد اب دین کے اندر کمی زیادتی اس کی گنجائش نہیں ہے. کسی کے جذبات کی قیمت، کسی کے جذبات کی قدر اگرچہ دین اسلام کرتا ہے لیکن احکامات کی تبدیلی میں نہیں کرتا. اگر کسی کے جذبات ہیں تو اپنے ہیں، ان جذبات کی وجہ سے دین اسلام کے احکامات نہیں بدلے جاتے. الحلال بین والحرام بین. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان شبہات کے راستے ہیں. وَمَنِ اتَّقِ الشُّبَہَاتِ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نیک بندہ وہ ہے جو شبہات کی پیروی نہیں کرتا، شبہات سے دور رہتا ہے، حلال اور حرام ان دونوں کو جان کر زندگی گزارتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی بندہ آج بھی یہ کہے کہ چونکہ دین اسلام میری طبیعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا بدل دینا چاہیے، جس طرح کہ یہ ہمارے دانشور ٹی ویوں پر بیٹھ کر کرتے ہیں، لبرل قسم کے لوگ، یہ ہے دین اسلام میں جی، یہ ہے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں. تو دوستو، اگر آپ کا درزی ٹیلر آپ کے کپڑے تھوڑے تنگ سی دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جسم کو تراش کر کپڑوں کو پورا کریں. مطلب ہے کہ کپڑوں کو، میرے بھی تھوڑے کپڑے اس نے تنگ سیے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جسم کو تراش کر کپڑوں کو پورا کریں، بلکہ کپڑوں کو درست کیا جائے گا ٹاکیاں شاکیاں لگا کر. تو دین اسلام اگر کسی کی طبیعت کے مطابق نہیں اترتا تو اس میں اس کی اپنی غلطی ہے. اس نے اپنے آپ کو فطرت کے ضابطوں میں ڈھالا نہیں ہے، بلکہ فطرت کے ضابطوں کو اپنی جسم کی طرح ڈھالنا چاہتا ہے. تو الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان شبہات کا راستہ ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک لکیر کھینچی اس طرح لمبی کر کے نا، پھر اس لکیر کے ارد گرد اور لکیریں کھینچی، یوں ایک لکیر کھینچی لمبی، ادھر بھی کچھ لکیریں کھینچی اس کے ساتھ، جس طرح کے درخت کے ارد گرد ٹہنیاں ہوتی ہیں نا اس طرح۔ فرمایا یہ جو ارد گرد لکیریں ہیں نا، ارد گرد لکیریں ہیں، یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ تمہیں جہالت کی طرف راستے لے جاتے ہیں، یہ تمہیں کفر کی طرف راستے لے جاتے ہیں۔ پھر درمیان والی لمبی تک لکیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ جو درمیان والا راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی فرمایا تھا نا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو آج ہمیں بتانے کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ رسول اللہ بتا کر گئے ہیں، ہم صرف نشاندہی کرتے ہیں، احادیث سے اللہ کے قرآن سے ہم تو نشاندہی کرتے ہیں، حلال اور حرام تو رب العالمین کے پاک پیغمبر نے واضح کر دیا ہے۔ تو کسی کے جذبات کی قدر دین اسلام میں اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس کے جذبات کی وجہ سے دین اسلام کے قانون کو بدل دیا جائے۔ یہ قرآن مجید قانون کی کتاب ہے، اس میں قوانین ہیں، قاعدے ہیں، ضابطے بتائے جاتے ہیں، پھر اس ضابطے کے اندر کوئی بھی آ جائے، میں آؤں آپ آئے، کوئی داڑھی والا آئے، بغیر داڑھی کے آئے، بڑے پیٹ والا ہو، چھوٹے پیٹ والا ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، کوئی بھی اس قرآن کے ضابطے کے نیچے آئے گا، قرآن اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کسی کے شخصیت پر قرآن فتویٰ نہیں لگاتا، ایک ضابطہ بیان کرتا ہے، ایک قانون بیان کرتا ہے، پھر اس قانون کے تحت کوئی بھی آ جائے، مسلمان آ جائے، ہندو آ جائے، عیسائی آ جائے، یہودی آ جائے، قرآن کو اس سے کیا فرق پڑتا؟ تو دین مکمل ہے، بس کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اضافہ نہیں ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خلاق عالم نے فرمایا لوگو آج کے دن تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، آج کے بعد دین اسلام کا کوئی حکم نیا نازل نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی نا بڑے خوش ہو گئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ جو ضابطہ اور جو مشن ہمارے پیغمبر نے کوہ صفا کی چوٹی سے شروع کیا تھا آج وہ مشن پورا ہوا۔ اپنے دوستوں کی پیشانیوں کو چومتے ہیں، گلے مل کر مبارکباد دیتے ہیں، لیکن ایک دیدہ ور، ایک روشن ضمیر انسان، ایک روشن خیال انسان، روشن دل والا انسان اپنے آنسو بہا رہا تھا۔ ایک بوڑھا شخص اپنے آنسو بہانے لگ گیا، یہ آیت سن کر، یہ خوشخبریاں سن کر آنسو بہاتا ہے۔ صحابہ اکرام اس بوڑھے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں روتا ہے؟ یہ عاشق صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ کیوں روتا ہے آج؟ آج تو اللہ کے پیغمبر نے خوشخبری دی ہے کہ مشن پورا ہو گیا ہے، دین اسلام مکمل ہو گیا ہے، لیکن صدیق کیوں روتا ہے؟ رو رہا ہے، اپنے آنسو بہا رہا ہے۔ کسی صحابی کی نگاہ اس جگہ پر نہیں پہنچی جہاں پر صدیق اکبر کی پہنچ گئی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ جو مشن میرا پیغمبر لے کر آیا تھا آج وہ مشن پورا ہو گیا ہے، اب میرے پیغمبر آخرت کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس تنہائی کو لے کر روتا تھا، وہ اس جدائی کو لے کر روتا تھا جو اس کے اور اس کے محبوب کے قریب ہونے والی ہے۔ خدا کی قسم میرے پاس ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں کہ صدیق اکبر کی محبت اور محمد عربی کی محبت کو بیان کیا جائے۔
الفاظ کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے کہ محمد عربی اور صدیق اکبر کی محبت کو الفاظ کے دائرے میں ڈالا جائے. الفاظ میں بیان ہونے والی چیز نہیں ہے میرے دوست. قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگوں میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے، اس دین اسلام پر رہ کر زندگی گزارو. یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، وقت چلتا رہا، وقت گزرتا رہا. یہ میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جو میں نے پچھلے جمعے پر ٹائم کی کم ہونے کی وجہ سے چھوڑی تھی. یہ تھوڑی تھوڑی ذکر کروں گا، پھر خطبہ صدیق اکبر پر انشاءاللہ جلدی پہنچتا ہوں. بس ایک وقت آ گیا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد ہوا، بخار ہوا. بخار ہونے کی وجہ سے آپ سخت بیمار ہو گئے. ایک دن آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا مشکیزیں لاؤ پانی کے مشکیزیں آپ کے سر مبارک پہ ڈالے گئے. بخار میں تھوڑی سی قلت ہوئی نا، آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر پر تشریف لائے. پھر آپ نے اپنی پیاری زبان کو حرکت دینا شروع کر دی. صحابہ اکرام آپ کی طرف اپنی آنکھیں لگا کر، اپنے کانوں کو یوں لگا کر سن رہے ہیں کہ آج ہمارا پیغمبر کیا فرمانا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا ان خیرہ اللہ عبدا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا. اللہ نے فرمایا میرا بندہ اگر تو چاہے تو دنیا کی زندگی گزار، تیری خواہش کے مطابق ہم تیری زندگی کو لمبا کرتے چلا جائیں گے. دوسرا اختیار دیا میرا پیغمبر، میرا بندہ اگر تو چاہے تو ہماری طرف سفر طے کر لے. صحابہ اکرام سن رہے ہیں، ایک بندے کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے محبوب پھر اس بندے نے کیا پسند کیا؟ جب اللہ نے اس کو اختیار دیا کہ اگر چاہے تو دنیا میں رہ، اگر چاہے تو میرے پاس آ جا، پھر اس بندے نے کیا پسند کیا؟ آمنہ کے لال نے فرمایا اس بندے نے دنیا کو پسند نہیں کیا، آخرت کے سفر کو پسند کر لیا. صحابہ اکرام سن رہے ہیں، لیکن وہ دیدہ ور پھر رونے لگ گیا، وہ عاشق صادق پھر رونے لگ گیا. صحابہ اکرام پھر حیران ہوئے کہ بوڑھے صدیق کو کیا ہو گیا، جب بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں تو رونے لگ جاتا ہے. انہیں کیا معلوم تھا کہ صدیق ان خوشخبریوں کی وجہ سے نہیں روتا، بلکہ اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان جو آنے والی جدائی ہے اس کو لے کر رو رہا ہے. رو رہا ہے صدیق، تڑپ رہا ہے، نظر آ رہا تھا اپنے محبوب کی جدائی کو. صحابہ اکرام نے پوچھا صدیق کیوں روتے ہیں آپ؟ صدیق اکبر نے فرمایا لوگو جس بندے کا تذکرہ آمنہ کے لال فرما رہے ہیں وہ بندہ اور کوئی نہیں، خدا آمنہ کے لال ہے. اب ہم میں رہنا نہیں چاہتے ہیں، یہ ان کا مشن پورا ہو گیا، اللہ نے انہیں بلا لیا ہے. اب دوسری طرف سنیں. اچھا ایک بات بتائیں، یہاں جو رسول اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، اس بندے سے مراد صدیق اکبر نے کون سا بندہ لیا ہے؟ بولیے. رسول اللہ لیے نا، کہ رسول اللہ کو اللہ نے اختیار دیا. تو عابد سے مراد کون ہے پھر ادھر؟ رسول اللہ ہے. ٹھیک ہے، تشریح نہیں کرتا ہوں. اب دوسری محبت دیکھیے، یہ تو صدیق اکبر نے آپ کے الفاظ کو سمجھ کر یہ جانا کہ آپ جانا چاہتے ہیں، آپ ہم سے جانا چاہتے ہیں آج. اب رسول اللہ نے صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر یہ پہچان لیا کہ صدیق میرے لیے رو رہا ہے. صدیق نے آپ کے الفاظ کو دیکھ کر جانا اور آپ نے صدیق کے آنسو دیکھ کر جانا.
یہ دوستی ہوتی ہے، یہ محبت ہوتی ہے۔ ہر ادا انسان محفوظ کرتا ہے اپنے محبوب کی، کیا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ جس کو وضاحتیں دینے پڑ جائیں وہ دوست نہیں ہوتا ہے آپ کا، جس کو وضاحت دینی پڑ جائے کہ میں یہ چاہتا ہوں، الفاظ کے استعارات اور کنایات سے سمجھا جاتا ہے محبوب کی ہر ادا کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو خطبہ دے رہے تھے اس کا عنوان تھا وفات النبی، کہ اب میں جانا چاہتا ہوں دنیا سے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے جب اپنے عاشق صادق کو روتے ہوئے دیکھا نا تو پھر خطبے کا عنوان بدل دیا۔ پہلے عنوان تھا وفات النبی کا، اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس جس بندے نے مجھ پر احسان کیے، جس جس انسان نے مجھ پر احسان کیا مشکل حالات میں نے ان احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے۔ صدیق میرا وہ یار ہے، اس نے مجھ پہ اتنے احسانات کیے ہیں، میں نے پورا زور لگایا ہے صدیق کے احسانات کا بدلہ اتارنے کا، لیکن میں بدلہ نہیں اتار سکا ہوں، حشر میں میرا رب صدیق کو بدلہ دے گا۔ اب عنوان بدل دیا گیا خطبے کا، اب شان صدیق عنوان بن گیا خطبے کا۔ آپ نے فرمایا میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکا، حشر میں اللہ خود اتارے گا۔ آگے فرمایا یہ جتنی کھڑکیاں مسجد کی طرف کھل رہی ہیں ان ساری کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے۔ صحابہ کرام کے گھر تھے مسجد کے اس طرف کچھ، اس طرف کچھ سامنے، تو مین دروازہ گلی کی طرف کھلتا تھا اور چھوٹی کھڑکی مسجد کی طرف کھلتی تھی تاکہ نماز کے لیے آسانی ہو۔ آپ نے فرمایا ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں الا خوخۃ ابی بکر، صرف ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلی رہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ خلافت کی طرف اشارہ تھا کہ یہ خلیفہ بنیں گے، ان کا مسجد میں آنا جانا زیادہ لگا رہے گا، تو اس لیے یہ کھڑکی کھلی رہے، باقی ساری بند کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے چلیے گا میرے دوست، یہ صدیق اکبر نے اپنے دل کو تسلی دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے ان الفاظ کے ساتھ صدیق اکبر کو یہ تسلی دی ہے کہ میرا یار تیرا جو مقام ہے وہ باقی کسی اور کا نہیں ہے۔ پھر وہ دن آ گیا کہ اس جیسا دن اس کائنات نے پھر نہیں دیکھا۔ سوموار والا دن آ گیا، جمعرات کی عشاء کی نماز، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اللہ کے پیغمبر کے دروازے پر جاتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، اللہ کے پیغمبر نماز کا وقت ہے، نماز پڑھائیے گا۔ لیکن آپ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ آپ کے اوپر مشکیزیں ڈالے جا رہے ہیں پانی کے بھر بھر کے۔ آپ فرماتے عائشہ مجھے وضو کرواؤ، میں نماز پڑھانے کے لیے جاتا ہوں۔ آپ وضو کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، دوسری مرتبہ پھر وضو کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں بلال پھر آتے ہیں، الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے بلال کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا نہیں اللہ کے محبوب، ہم ینتظرونک، وہ آپ کی اپنی پیاسی نگاہوں کے ساتھ آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگوں کو کہہ دو مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میرا انتظار نہ کرو، ابو بکر کو حکم دے میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ جمعرات کے دن کی ایک نماز عشاء کی، جمعہ کے دن کی 5 نمازیں، ہفتے والے دن کی 5 نمازیں، اتوار والے دن کی 5 نمازیں اور سوموار والے دن کی صبح کی نماز، یہ 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے اپنے پیغمبر کی موجودگی میں اپنے پیغمبر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھائی ہیں۔ پھر دوسری طرف بھی تو دیکھو نا، حضرت علی مدینے میں جس وقت آپ نے یہ اعلان کیا نا کہ صدیق اکبر نماز پڑھائے، سارے صحابہ مدینے میں تھے۔ حضرت علی مدینے میں
حضرت عمر مدینے میں، حضرت عثمان مدینے میں، عبد الرحمن ابن عوف جیسا صحابی مدینے میں، طلحہ بن عبید اللہ جیسا صحابی مدینے میں، زبیر جیسا صحابی مدینے میں، حضرت عباس آپ کے چچا مدینے میں، حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے میں، حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا صحابی حبر الامہ مدینے میں۔ آپ نے فرمایا آج سارا مدینہ پیچھے کھڑا ہوگا، ابو بکر میرے مصلی پر کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نمازیں پڑھائے گا۔ پھر میرے بھائیوں سوموار والا دن آ گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اے مدینہ کے لوگوں، تم پر 2 دن بڑے عجیب آئے ہیں۔ عرض کیا گیا انس کون سے دن ایسے ہیں؟ حضرت انس نے فرمایا لوگوں، ایک وہ دن تھا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے۔ ہر بچہ خوش تھا، ہر انسان خوش تھا کہ آج ہمارے در و دیوار میں محمد عربی کی آمد ہوئی ہے۔ ہر انسان خوش تھا، خوشیوں کا عالم تھا۔ اور ایک یہ دن ہے جس دن محمد عربی مدینے کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ ہر انسان غمگین نظر آ رہا ہے۔ وا بتاہو وا خلیلاہو وا نبیاہو وا صفیاہو اجاب ربنداہو الی جبریل ننعاہو۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ہائے میرے بابا جان، آپ پر کتنی مصیبت آئی ہے، آپ پر کتنی تکلیف آئی ہے کہ آپ کو موت کی تلخیاں تنگ کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، لیس ابی کا لیس علی ابی کا اليوم بعد کربک، آج کے دن کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ حضرت فاطمہ پاس بیٹھی تھی نا، آپ نے فرمایا فاطمہ میرے نزدیک تو آؤ نا۔ حضرت فاطمہ نے اپنا کان لگایا، آپ نے کانوں میں کچھ جملے کہے تو حضرت فاطمہ دھاڑے مار کر رونے لگ گئیں۔ دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا فاطمہ اپنا کان نزدیک کرو۔ حضرت فاطمہ نے اپنا کان لگایا، آپ نے کچھ جملے ارشاد فرمائے تو فاطمہ مسکرا کر ہنسنے لگ گئی۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، آپ کو اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا اماں جان، اگر آپ کو بتانے والی چیز ہوتی تو رسول اللہ میرے کان میں کیوں بتاتے، اونچا اونچا بتاتے نا۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ آپ کی وفات مبارکہ کے کچھ دن بعد پھر پوچھتی ہیں میری بیٹی بتا نا، میں تیری ماں ہوں۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں اماں جان، جب پہلی مرتبہ رسول اللہ نے مجھے اپنے نزدیک کیا تو آپ نے فرمایا فاطمہ یہ جو مجھے بیماری لگی ہے نا، اس بیماری میں میری وفات ہو جائے گی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں رونے لگ گئی۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا فاطمہ میرے جانے کے بعد میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تو آ کر میرے ساتھ وہاں پر ملے گی، تو میں ہنسنے لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی قبض رسول اللہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے، آپ کی اولاد نے کبھی بھی کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا ہے، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی، کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اکیلے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک کپڑا بڑا اچھا سا پہنا ہوا ہے، سامنے کھانا بھی بڑا اچھا سا پڑا ہوا ہے۔
اپنے آپ کو کہتے ہیں ابو ہریرہ تو کتنا لاپرواہ ہے، تو کتنا ناشکرا ہے، ایک زمانہ تجھ پہ ایسا بیت چکا ہے جب لوگ تجھے بے ہوش سمجھ کر آگے چلے جاتے تھے، حالانکہ تو بے ہوش نہیں ہوتا تھا، تجھے بھوک نے تنگ کیا ہوتا تھا، کیوں تو اتنا ناشکرا ہو گیا ہے؟ اور جس انسان کو رسول اللہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے اس کی کیا شان سناؤں؟ صدیق اکبر کی ایک شان یہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی میں کسی انسان کا دل نہیں دکھایا، کسی انسان کو گالی نہیں دی ہے۔ ادھر ایک حدیث آپ کو سناؤں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مفلس۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے پیغمبر کی خوبصورت زبان حرکت میں آئی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ غریب بندہ کون ہوتا ہے، مفلس بندہ کون ہوتا ہے، مسکین بندہ کون ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب ہمارے نزدیک تو مفلس اور غریب بندہ وہ ہے لا درہم لہ ولا دینار لہ ولا متاع لہ، جس کے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو، دینار بھی نہ ہو، درہم بھی نہ ہو، کھانا پینا نہ ہو، سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ نہ میرے یارو، مفلس بندہ وہ نہیں ہوتا جس کے پاس کھانا نہ ہو، پیسے نہ ہو، درہم اور دینار نہ ہو، یہ تو دنیا کا سامان ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب پھر مفلس بندہ کون ہے، غریب بندہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حرکت میں آئی، آپ نے فرمایا مفلس بندہ وہ ہے جو قیامت والے دن رب العالمین کے میدان میں آئے گا اور نیکیوں کا ایک ڈھیر لے کر آئے گا، زکوٰۃ، عمرے، نمازیں اور روزوں کا ایک ڈھیر لے کر آئے گا، دفتروں کے دفتر لکھے ہوئے ہوں گے اس کی نیکیوں کے، بڑا خوش ہوگا، اللہ کے سامنے جو مسکرا رہا ہوگا۔ اتنے میں ایک بندہ دوڑتا دوڑتا آئے گا اور رب العالمین سے عرض کرے گا اے خلاق عالم اس بندے نے مجھے گالی دی تھی، اس بندے نے مجھے گالی دی تھی۔ رب العالمین فرمائیں گے اچھا گالی دی تھی تو آج بدلہ دیا جائے گا، آج بدلے کا دن ہے نا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، آج تو بدلہ دیا جائے گا۔ رب العالمین اس مفلس بندے سے جو ایک ڈھیر لے کر آیا تھا اعمال کا پوچھیں گے اس کو کیا دے گا بدلے میں جو تو نے گالی اس کو دی تھی؟ وہ دیکھے گا پیسے تو موجود نہیں، سامان تو موجود نہیں، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ رب العالمین فرمائیں گے میرا بندہ پھر اس طرح کرتے ہیں، یہ جو تیرے پاس اعمال ہے نا ان میں سے تھوڑا سا حصہ اس بندے کو دیتے ہیں جس کو تو نے گالی دی تھی، تھوڑا سا حصہ اس بندے کو دیا جائے گا۔ یہ بندہ جب فارغ ہوگا تو ایک اور بندہ دوڑتا ہوا آئے گا، خلاق عالم اس نے میرا دل دکھایا تھا۔ رب العالمین فرمائیں گے آج بدلہ دیا جائے گا، بدلے کا جہان ہے، تھوڑا سا حصہ کاٹ کر اعمال میں سے اس کو دیا جائے گا۔ اتنے میں ایک اور بندہ آئے گا جو عرض کرے گا خلاق عالم اس نے میرا مال کھایا تھا، میں اس کے بدلے میں لینا چاہتا ہوں۔ رب العالمین اس کے اعمال میں سے تھوڑا سا حصہ اس بندے کو دیں گے۔ کرتے کرتے میرے دوستو وہ سارے اعمال جو دفتروں کے دفتر اس نے دنیا میں کمائے تھے اخلاص کے ساتھ، توحید کے ساتھ، موحد انسان تھا، مسلمان انسان تھا، کرتے کرتے وہ سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اب وہ بندہ تنہا کھڑا ہے، نہ اس کے پاس نیکی ہے نہ نمازوں سے بھرے ہوئے دفتر ہے، لیکن بندوں کی قطاریں ابھی بھی موجود ہیں۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی میرے دوست، بندے ابھی بھی کھڑے ہیں جن کو اس نے تنگ کیا تھا دنیا میں، جن کو دنیا میں اس نے گالیاں دی تھیں، برے القابات سے پکارا تھا۔
رب العالمین فرمائیں گے اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے؟ پھر رب العالمین فرمائیں گے اچھا اس طرح کرتے ہیں، جن کو تو نے دنیا میں تنگ کیا تھا ان کے گناہوں کو لے کر تجھے دیتے ہیں، بدلے میں وہ قرضہ ادا ہو جائے گا جو تو نے ان کا دل دکھایا تھا۔ اب ان لوگوں کے گناہوں کو اس بندے کے گناہوں میں ڈالا جائے گا، کرتے کرتے ان بندوں کے گناہ ختم ہو جائیں گے، یہ بندہ گناہوں سے لادا ہوا اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اب کوئی پیسہ نہیں، کوئی دینار نہیں، کوئی درہم نہیں، کوئی سامان نہیں، کوئی اعمال نیکیاں نہیں، رو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے یارو یہ بندہ غریب ہے، یہ بندہ غریب ہے، یہ بندہ مسکین ہے، یہ بندہ مفلس ہے۔ سوچئے میرے دوستو، ہم روزانہ کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم تو موحد انسان ہیں، توحید ہے تو بخشے جائیں گے، لیکن بخشے تب جاؤ گے جب انسانوں کی طرف سے بھی حقوق ادا کیے جائیں گے۔ حقوق العباد، حقوق اللہ توحید ہے، حقوق العباد لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، اور یقین جانیے حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی قدر ہے اللہ کے ہاں۔ رب العالمین لوگوں کے ساتھ ہوئی زیادتی کو اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب وہ بندہ خود نہ معاف کر دے۔ تو میرے بھائیو، ابھی اپنے ساتھ وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے کسی بھائی کا دل نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کہیں، کسی بھائی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کا مال نہیں کھائیں گے، اگر کھایا تو واپس کریں گے۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے، زندگی میں کسی بندے کا دل نہیں دکھایا، کسی کو گالی نہیں دی۔ وقت پھر ختم ہو رہا ہے، موضوع ہمارا پھر رہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، صدیق اکبر منبر پر تشریف لاتے ہیں۔ اب الفاظ سنیے گا خطبے کے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ عمر محمدن، درود پڑھے نا اللہ کے پیغمبر پر۔ آپ نے فرمایا ان اللہ عمر محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و ابقا حتی اقام دین اللہ و اظہر امر اللہ و بلغ رسالت اللہ و جاہد فی سبیل اللہ۔ کتنی چیزیں فرمائی؟ 4 چیزیں۔ بولیے کتنی؟ 4 چیزیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے پیغمبر کو زندگی عطا فرمائی تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں 4 کام کیے ہیں۔ اقام دین اللہ، دین کو قائم کر دیا دنیا میں۔ اظہر امر اللہ، اعلاء کلمت اللہ کر دیا، اللہ کا کلمہ بلند کر دیا۔ وبلغ رسالت اللہ، اور اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا رسول اللہ نے۔ وجاہد فی سبیل اللہ، اور لوگوں کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کو رائج کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں صدیق نے یہ 4 چیزیں کہاں سے لی ہیں۔ قرآن کی ورق گردانی کرتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں یہ 4 چیزیں محمد میں کیسے پائی جا رہی ہیں۔ پیچھے چلیے گا، حضرت ابراہیم کا زمانہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کے گھر کو تعمیر کیا۔ قرآن کہتا ہے جب تعمیر کر لیا تو اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے پروردگار میں نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے، مزدوری مانگنے لگا ہوں، میرا دامن مزدوری کے ساتھ بھر دے۔ وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، ان کے اندر ایک ایسا رسول بھیج دے جو تیرے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائے۔ یہ کون سی چیز بیان کی؟ ان 4 میں سے۔ یتلو علیہم آیاتک، یہ رسالت کا بیان ہوا کہ ان کے اندر ایسا رسول بھیج دے جو تیرا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ، اور ان کے اندر ایک ایسا رسول بھیج دے جو تعلیم دے کتاب کی،
جب تعلیم کتاب یعنی قرآن کی دی جاتی ہے تو اس کے بدلے اور نتیجے میں اقامت دین ہوتا ہے، دین بلندی چڑھتا ہے۔ یہ اقامت دین دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت والا رسول بھیج دے جو انہیں حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، یعنی اس دنیا میں سارا اختیار کس کا ہے؟ یہ اللہ کا کلمہ ہے۔ آخری چیز فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کے دلوں کا تزکیہ کر دے۔ یہ سمجھا کر بات ختم کرتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ جب ہر انسان کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، دل پاکیزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا تن، من، دھن، مال، دولت، جان سب اللہ کے لیے قربان ہے۔ جب انسان کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان جہاد پر آمادہ ہوتا ہے۔ مشرک بندہ، فرقہ پرست بندہ، حرام کھانے والا بندہ کبھی جہاد نہیں کرتا میرے دوست، کبھی جہاد کی تمنا بھی نہیں کرتا ہے۔ چلیے پیچھے جاتے ہیں، اس سے پیچھے حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے۔ فرعون ان کے سامنے غرق ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ جب فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ کر آگے گزر گئے نا، ہجرت پوری ہو گئی۔ ہجرت کے بعد جو اگلا قدم ہوتا ہے وہ جہاد کا ہوتا ہے۔ سامنے اعلان کیا اپنی قوم کے جہاد کرنا ہے۔ میرے بھائیوں 6 لاکھ کی آبادی تھی، 6 لاکھ کی آبادی ہے حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی۔ اعلان کیا جہاد کرنا ہے۔ 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ تو بندہ نکلتا، 1 لاکھ بھی نہیں نکلا، 50,000 تو نکلتا، 1,000 تو نکلتا، 100 بندہ تو نکلتا، 50 بندے تو نکلتے، 10 بندے تو نکلتے، 10 بندے بھی نہیں نکلے۔ 6 لاکھ کی آبادی میں سے 2 بندے باہر آئے، یوشع بن نون اور وقال بن مسنہ، اور آ کر کہنے لگے جہاد کرتے ہیں۔ اور باقی ساری قوم کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، جا کر جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھے۔ تزکیہ نہیں ہوا ان کا۔ ادھر آؤ میرے پیغمبر کے یاروں کی طرف۔ ہجرت بدر کی رات ہے، آپ کے ساتھ 313 انسان کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں، کافروں کے ساتھ جنگ ہے، کیا مشورہ دیتے ہو؟ صدیق اکبر پھر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب تیار ہیں، حاضر ہیں ہم۔ آپ نے فرمایا صدیق اکبر بیٹھ جائیے گا، آپ کو تو میں آزما چکا ہوں، آپ نے تو میرے ساتھ تنہا راتیں گزاری ہیں، بچپن سے اب تک آپ میرے ساتھ ہیں۔ جہاں پر مجھے دھوپ نے تنگ کیا آپ نے اپنی آنکھوں کو بچھایا ہے، جہاں پر میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی آپ نے اپنی آنکھوں کو میری جوتی بنایا ہے، آپ نے تو ہر سفر میں میرا ساتھ دیا، آپ بیٹھ جائیے گا۔ صدیق اکبر مہاجر صاحب بھی تھے، آپ کا یہ ذہن تھا کہ انصاریوں میں سے کوئی اٹھے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب مجھے لگتا ہے آپ انصاریوں میں سے کوئی نمائندگی چاہتے ہیں کہ انصار میں سے کوئی بندہ اٹھ کر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ ہم تیار ہیں، آپ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود فرماتے ہیں اللہ کے محبوب اگر آپ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں نا، ہم 313 انسان ہیں، اندے کے پروردگار کی قسم ہے اگر آپ آگ کا الاؤ جلائیں، آگ کا ایک جنگل جلائیں، ہمیں حکم دیتے جائیں، خدا کی قسم ایک ایک کر کے آگ کے اندر کود جائیں گے۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ دوسرے مقام پر قرآن نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ 4 چیزیں پوری ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔